علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کی برکت سے ہمیں قرآن حکیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ملی ہے، جس پر ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آمین۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ صحیح حدیث کی کوئی ایک کتاب ہمیں ایسی انٹروڈیوس کروا دیں جسے پڑھنے سے ہمیں دین اسلام کی بنیادی احکام سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو۔ آپ کی اس کاوش سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے میرے بھائیو، آپ لوگ جو ریگولرلی میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں قرآن حکیم کے اوپر، کہ ہماری جو بنیادی ٹیکسٹ بک ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ قرآن ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اس کتاب کی دعوت کو ہی آگے پہنچائے۔ تو قرآن حکیم ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک ہے۔ احادیث کی کتابیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، وہ انہی کو بریف کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے، کوئی نیو مسلم آئے گا اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اور قرآن کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، جی وہ تفسیر کس کی، ترجمہ کس کا؟ بھائی جس کا مرضی پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ترجمہ تفسیر میں اگر کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو ترجمہ آپ کو خود گائیڈ کر دے گا کہ اس نے خود ہی ڈنڈی مار دی ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو باقیوں کا نہیں پڑھنا چاہتا، احمد بریلوی صاحب کا پڑھ لے۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشلی تھانوی صاحب کا پڑھ لے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لے۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لے ترجمہ۔ اور اگر کوئی سادہ عام مسلمان ہے تو وہ فتح محمد جلندری صاحب کا یا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی تفسیر، تو میں نے قرآن حکیم کے جو انٹروڈکشن پہ جو چھٹا لیکچر دیا اس میں بتایا کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر وہی ہے جو قرآن سے ہو اور صحیح الاسناد احادیث سے ہو۔ اور اس میں قرآن کا تانا بانا اور پوری انقلابی دعوت کو سمجھنے کے لیے میری نظر میں تو ایک ہی تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اگر آپ کسی تفسیر کو لے کے ہیں تو تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر کو میں دوسرے نمبر پہ اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی، اگرچہ تفسیر بالروایا احادیث کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہے، لیکن اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، قصے کہانیاں بھی ہیں، اور آج کے دور کے اکثر مسائل اس میں ایڈریس نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا سکم جو اس وقت وہ دور کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی جن چیزوں کا ریفرنس قرآن دیتا ہے وہ تورات اور انجیل سے ان کو ڈھونڈ کے بیچ میں ڈالنے چاہیے تھے۔ ہم سے کئی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں یورپین ممالک سے اور امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پوچھتے ہیں قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، تو ہم جا کے مارکیٹ سے تورات اور انجیل خریدتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کس چیز کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ سر کام پھر دنیا میں ایک ہی بندے نے کیا ہے، وہ مولانا مودودی ہیں، تفہیم القرآن۔ تو وہ اس کا PDF بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مل جائے گا، ہارڈ کاپی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گی۔ انہوں نے وہ ساری آیات تورات سے انجیل سے ڈھونڈ کے بالکل قرآن حکیم کا جو پورا ایک مقدمہ ہے نا اس کو کلیئر کیا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ پھر اس کا ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز ہے اس کو انہوں نے واقعی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، جو اور کسی ترجمے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ باقی آپ کا دل جس پہ ٹھکتا ہے آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں صحیح، اس چکر میں نہ پڑھیں کہ میں نے کس کا پڑھنا ہے، کس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ تفسیر بھی پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ بندہ تفسیر کرتے ہوئے کوئی آیت لے کے آ رہا ہے، حدیث لے کے آ رہا ہے، یا بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، آواز آئی، سنا ہے، کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی بات ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کریٹیکل ہے، کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں۔ 6 کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوئی ہیں، 7ویں مشکات المصابیح، یہ مین سٹریم کے اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا۔ بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور باقی ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے، سنت کی 4 کتابیں۔ یہ صحاح ستہ کی ٹرم غلط ہے کہ 6 صحیح کتابیں، یہ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے۔ صحیح صرف 2 ہی ہیں، بخاری اور مسلم، اور باقی جو سنن اربع ہیں، یہ تو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں نا۔
اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک للحاکم ہے. وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں، لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان 6 کتابوں میں کور ہے الحمدللہ. اور اس میں بھی ان 6 کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہے، جو بنیادی چیزیں جو سیکھنے والی ہیں، مسائل سیکھنے والے، اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. جیسے وہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا ہے نا، احادیث کا انسائکلوپیڈیا 6294 احادیث، 6294 احادیث کا یہ مجموعہ جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو کور کرتا ہے، انکلوڈنگ کتب ستہ. یہ نوٹس ہیں اور اس میں کوئی حدیث یعنی ریپیٹ نہیں ہوئی بھی، اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اس لیول کی ایک اور کوشش بھی امت میں ہوئی ہے اس سے پہلے، ریاض الصالحین امام نووی المتوفی 676 ہجری، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. احادیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المصابیح کے اندر بتائی گئی ہیں نا، اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہے. مشکات المصابیح جو ہے یہ سیکنڈری بک ہے حدیث کی. پرائمری بک احادیث کی وہی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں. پرائمری یعنی بنیادی کتابیں، جن کتابوں کے ائمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سند پہنچائی ہوئی ہے. یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، انہوں نے سنا مالک بن انس سے، انہوں نے سنا نافع سے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں. تو جتنی بھی پرائمری کتابیں ہوتی ہیں نا احادیث کی، ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے. سیکنڈری جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی، بلکہ صرف پرائمری کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. یعنی اگر میرے ریسرچ پیپرز بھی آپ دیکھیں یہ بھی سیکنڈری ہیں، میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے. اب بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے تو وہ پرائمری کتاب ہے. اس اعتبار سے مشکات المصابیح بھی سیکنڈری بک ہے حدیث کی. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے نوٹس تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ ایک عام بندے کو یہ پتا چل جائے کہ سپوز ایمان کا ٹاپک ہے تو بخاری میں ایمان کے ٹاپک پہ کون کون سی احادیث ہیں، مسلم میں کون سی ہیں، ابو داؤد میں کون سی ہیں، ترمذی. اس میں تو آپ کو 6 کتابیں کھولنی پڑنی تھی. مشکات اکیلی کھول لیں تو آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. سر یہ جو کارنامہ کیا ہے نا، یہ 2 محدثین کی کمبائنڈ ایفرٹ ہے. پہلے محدث ہیں امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفی 516 ہجری، آج چل رہا ہے 1441 ہجری. آلموسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ بزرگ آپ والے نہیں، محدث، حدیث کے امام. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، کینڈلز آف سنت. اور وہ کتاب بہترین کتاب تھی اپنے وقت میں، لیکن اس کے اندر 2 کمزوریاں پائی جاتی تھی. نمبر 1 کہ اس کتاب میں حدیث کی پرائمری بک کا ریفرنس کوئی نہیں تھا، کہ اگر انہوں نے کوئی حدیث لکھی ہے نا تو کس پرائمری بک سے لکھ کے، ان کو پتا تھا کہاں سے وہ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس میں نہیں مینشن کیا. اور دوسرا سکم یہ تھا کہ انہوں نے وہ صحابی کا نام بھی مینشن نہیں کیا کہ جس صحابی سے وہ حدیث روایت ہوئی ہے. صرف نبی علیہ السلام نے فرمایا یا آپ علیہ السلام کا ذکر کر کے تو وہ روایت لکھ دی. البتہ انہوں نے 2 چیپٹر ضرور بنائے تھے. پہلا جو چیپٹر تھا اس کا نام انہوں نے الصحاح رکھا، اور اس چیپٹر میں یعنی ہر چیپٹر کے 2 چیپٹر بنائے. یعنی کتاب الایمان میں اگر ایک باب آیا نا
تو اس باب کے اندر 2 چیپٹر بنائے، ایک کا نام الصحاح اور اس میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی، اور دوسرے کا نام رکھا الحسان، اس میں انہوں نے ادر دین بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی۔ لہذا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں بخاری مسلم، تو یہ میں نے کوئی اکیلا اپنا راگ نہیں لاپا ہوا، یہ 900 سال پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کتابیں یہی ہیں، اور وہ دیکھیں محدث انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث کو دوسرے سے مکس بھی نہیں کیا، ان کا یہ الگ رکھیں گے۔ بلکہ آپ مشکات کا اگر مقدمہ پڑھیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اس پہ امت کا اتفاق ہے، یہ صحیح ترین کتابیں ہیں، لہٰذا ان کا میں ہر چیپٹر کا جو سب چیپٹر ہے نا اس میں اس کو الگ رکھوں گا اور باقی کتابوں کو الگ رکھوں گا، جو آلموسٹ 10 کے قریب 10-11 اور کتابیں تھیں۔ تو یہ 2 چیپٹر انہوں نے بنائے، لیکن کمزوری وہی کہ نہ صحابی کا نام لکھا نہ پرائمری بک کا، یعنی اگر الصحاح چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یا صرف مسلم میں، یا بخاری مسلم دونوں میں، یا صرف بخاری میں ہے۔ اور الحسان چیپٹر میں انہوں نے لکھ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا یہ ترمذی سے لی، ابو داؤد سے لی، نسائی سے لی، ابن ماجہ سے لی۔ بال یہ کتاب اس اعتبار سے ایک نوٹس تھے، اس سے پہلے کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، نہ سر اس وقت کوئی سافٹ ویئر، نہ کوئی کمپیوٹر کی سرچ والا آپشن، اس زمانے میں اتنی کتابوں کو جمع کر کے یہ کام کرنا بہت بڑا کام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی کمپنسیشن کے لیے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹ 200 ایئرس کے بعد ایک اور بندہ آیا، اور وہ تھے امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی، محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، المتوفى 748 ہجری، وہ 516 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 748 میں۔ انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، بڑے کام کی کتاب ہے، یہ 2 کمزوریاں ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا وہ نیوٹنز فارمولہ ہے نا وہ ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا، اس میں کریکشن کی تھی لیپلاس نے آ کے بعد میں، وہ اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا تھا، تو لیپلاس نے اس کو بتایا کہ یہ اس کے اندر یہ سکم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ ایرر انہوں نے دور کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں صحیح ریفرنسز رکھوں گا اپنی جگہ پہ، کتاب انہی کی لوں گا، اس کتاب کو چینج نہیں کروں گا، لیکن جو 2 سکم ہے یعنی صحابہ کرام کے نام پلس کتابوں کے نام۔ پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کیا، اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنی بھی ایک ہر چیپٹر میں تیسری فصل ڈالی، اور احترام اتنا کیا کہ ان کی اپنی اوریجنل کتاب کو نہیں چھیڑا۔ انہوں نے اگر کتاب الایمان میں 10 باب تھے نا، اور ہر باب کے اندر 2 چیپٹر تھے نا، الصحاح اور الحسان کے نام سے، تو انہوں نے ہر میں 3 چیپٹر کر دیے۔ صحاح والا جو ہے بخاری مسلم کا تو وہی تھا، حسان والا وہی تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسی حدیثیں تھیں جو ان چیپٹرز میں ہونی چاہیے تھیں لیکن امام بغوی نے سکپ کی ہیں، تو انہوں نے بجائے یہ کہ بخاری مسلم کی حدیثیں بخاری والے حصے میں ڈالتے اور حسان والی حدیثیں حسان والے حصے میں ڈالتے، انہوں نے کہا نہیں، اوریجنل بندے کی محنت میں ضائع نہ کروں۔ انہوں نے اپنی تیسری فصل اس میں رکھ دی، اسی لیے آپ کو تیسری فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں پھر ریپیٹ ملیں گی، لیکن وہ ہوں گی جو پہلی والی میں نہیں ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے اس میں انجیکٹ نہیں کی تاکہ امام کی کتاب اپنی جگہ رہے، مصابیح السنہ۔ تو چونکہ اب انہوں نے چینج کی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا مشکات المصابیح، یعنی چراغوں کا تاکچہ۔ مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، پرانے زمانے میں جو دیے تھے نا وہ تاکچوں میں رکھے جاتے تھے تاکہ روشنی کنفائنڈ ہو کے ایک جگہ پہنچے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہماری جو موٹر بائک کی بھی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ ایک تاکچے میں ہوتی ہے نا، اگر تاکچے میں نہ تو روشنی وہیں پھیل جائے وہ سامنے جا کے۔ تو انہوں نے نا مصابیح السنہ کی حدیثوں کو تاکچوں میں، انہوں نے تاکچے اس لیے کہا کہ میں نے بخاری کے تاکچے میں بخاری کی حدیث رکھ دی، مسلم کے تاکچے میں مسلم کی، تو اس لیے مشکات المصابیح ہو گیا۔ اور انہوں نے دونوں سکم دور کر دیے۔ نمبر 1 انہوں نے جو صحاح والا پورشن تھا جس کو انہوں نے بعد میں فصل اول کا نام دے دیا، اس میں بخاری مسلم کے حوالے لکھ دیے کہ یہ حدیث بخاری سے لی ہے، یہ مسلم سے لی ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ اور حسان والا جو پورشن تھا اس میں انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ترمذی سے لی ہے، ابو داؤد سے لی ہے، سنن کبریٰ البیہقی سے لی ہے، یہ حاکم سے لی ہے، یہ ابن ماجہ سے لی ہے، یہ دارمی سے لی ہے۔ اور صحابہ کرام کے نام بھی لکھ دیے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، یہ انس بن مالک نے کی ہے، یہ مولا علی نے کی ہے، یہ ابو بکر نے کی ہے، یہ عمر نے کی ہے، عثمان نے کی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ دونوں کمزوریاں انہوں نے دور کر کے اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ مشکات المصابیح،
سنت کے چراغوں کو میں نے تاکچے میں رکھ دیا ہے. یعنی جس ریفرنس سے وہ آئے ہوئے تھے میں نے ان کو ایک کنفائنڈ جگہ پہ رکھ کے تو اس کو بتا دیا. اور کمال وہی ہے کہ انہوں نے اوریجنل کتاب اپنی جگہ رہنے دی. لہذا معذرت کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ البانی کے اوپر گرفت کی ہے کہ جی امام بخاری نے کتاب لکھی تھی الادب المفرد, اس میں صحیح روایتیں بھی تھیں, ضعیف بھی تھیں, اور باقاعدہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے اس کے انڈر صحیح اور ضعیف روایتیں لے کے آتے تھے. یعنی صحیح بخاری کی بات نہیں کر رہا, الادب المفرد کی. شیخ البانی نے اس کی تحکیم کی, لیکن ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے کتاب کو توڑ دیا. صحیح الادب المفرد علیحدہ سے پرنٹ کی اور ضعیف الادب المفرد علیحدہ سے پرنٹ کی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کے اوپر گرفت کی تھی کہ آپ نے مصنف کی کتاب توڑنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ نے تحکیم کرنی تھی. الادب المفرد وہی چھاپتے جو امام بخاری نے لکھی تھی. آپ فٹ نوٹ پہ لکھ دیتے یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, کیونکہ جب آپ اس کو توڑ رہے ہیں تو چیپٹر بھی ٹوٹ کے جا رہے ہیں اور اوریجنل مصنف کی کتاب اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے. لیکن یہ غلطی امام ولی الدین تبریزی نے نہیں کی ہے. انہوں نے مصابیح السنہ کو نہیں چھیڑا, وہ اپنی جگہ رکھا, اپنی فصل تیسری ایڈ کی انہوں نے ہر چیپٹر کے سب چیپٹر میں. اچھا, اس کا کنسٹرکشن کیا ہے؟ کتاب الایمان ہے نا, ایمان میں آگے مختلف ٹاپکس ہوں گے, گناہ کبیرہ کا بیان, قبر کا عذاب کا بیان, یہ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں نا. پھر اس میں ہر ایک میں 2 چیپٹرز تھے. پہلے انہوں نے 3 کیے, 2 وہی رکھے, فصل اول, فصل ثانی اور پھر فصل ثالث ایڈ کی. آپ نماز کتاب الصلاح میں جائیں گے تو اس میں آپ کو 25-30 باب ملیں گے, ہر باب میں 3 سب چیپٹرز ہوں گے. تو کتاب ہوتا ہے مین کیٹیگری, اور جو چھوٹے اس کے اندر چیپٹرز ہیں وہ باب کہلاتے ہیں, اور ہر باب کے اندر پھر 3 فصل ہیں. پہلی فصل بخاری مسلم کی, دوسری ادر دین بخاری مسلم, اور تیسری جو ہے وہ امام ولی الدین تبریزی نے ایڈ کی ہے, اس میں بخاری مسلم بھی ہیں اور سنن اربعہ اور باقی کتابوں سے بھی ہیں, تاکہ اوریجنل کتاب اپنی جگہ رہے. یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا. اور سر, اس کتاب کو جو پذیرائی ملی ہے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کو نہیں ملی. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں, خصوصاً سنی مسلمان, ان کے مدرسوں میں مشکات پوری پڑھائی جاتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پڑھ کے اس پہ عمل کوئی نہیں کرتے, جیسا کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو عمل تو کوئی نہیں کرتے, لیکن پڑھائی جاتی ہے. اور پڑھنے کے بعد جن کو تھوڑی سی بھی عقل آتی ہے نا, تو وہ پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جھوم کے کہتے ہیں کیا کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اچھا, ابھی بھی اس میں 2 خامیاں موجود تھیں. وہ پھر اللہ کے فضل سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ 700 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی کے بھی اور امام بغوی کے 900 سال کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحکیم اور تخریج کی, لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اہل حدیث اسکالر جو اس دور کے امام بخاری جن کو کہتے ہیں, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013, جن سے میں نے 1 to 100 کوسچنز ویڈیو میں ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے 7 سال لگا کے 7 ایئرس 6294 احادیث مشکات کی. اس کے وہ 2 عیب دور کیے, کمزوریاں کہہ لیں. وہ 2 عیب کون سے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام بغوی نے تو کتاب کا نام نہیں لکھا, تو صرف حوالے دیے حدیثوں کے. بعد میں آ کے امام ولی الدین تبریزی نے کتابوں کا بھی بتا دیا, صحابہ کے نام بھی بتا دیے. کتابوں کا تو بتا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کتاب میں کس جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے, تو بخاری میں تو 7563 احادیث ہیں. آپ بخاری سے کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ مشکات والی یہ جو بخاری میں لے کے ہیں حدیث, یہ بخاری میں کہاں پہ ہے؟ کمزوری تھی نا. اور نمبر 2, ادر دین بخاری اور مسلم جو احادیث ہیں, ان میں سے کون سی صحیح ہیں, کون سی حسن ہے, کون سی ضعیف ہیں, یہ بھی مینشن نہیں کیا. چند ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ امام ترمذی کے کوئی کومنٹس ہیں ضعیف روایتوں کے بارے میں, یا امام ابو داؤد کے ہیں. مثلا مشکات میں جب وہ نماز والے چیپٹر میں بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود کی حدیث آتی ہے, تو اس کے ساتھ انہوں نے کومنٹس نقل کیے ہیں کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى, یعنی بغیر رفع الیدین والی جو حدیث ہے ابن مسعود کی, ان معنوں میں صحیح نہیں ہے. اس طرح کے کومنٹس جو اماموں کے اپنے تھے وہ تو انہوں نے لکھ دیے, لیکن جو ضعیف روایتیں تھیں جن پہ باقیوں پہ کومنٹس نہیں تھے وہ نہیں لکھے. تو یہ کام پھر کیا شیخ زبیل زئی صاحب نے. انہوں نے مزید 2 اس کی کمزوریاں دور کی.
ایک تو کر دی تخریج. تخریج کہتے ہیں کہ اس کی روٹ کتاب کا کون سا چیپٹر، اس کی کون سی حدیث نمبر تھی. اور دوسری کی تحکیم اور تحقیق. تحکیم یہ کہ حکم لگا دیے کہ کون سی حدیث اس میں صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، اور کس کس وجہ سے ہے وہ فٹ نوٹ پہ لکھ دیا. اور تحقیق بھی پوری کی کہ یہ والی روایت فلاں فلاں کتابوں میں موجود ہے، اور اگر یہاں پہ یہ ضعیف ہے تو فلاں کتاب میں اس کی صحیح سند بھی موجود ہے. تو 7 سال سر چاہیے اس کے لیے، ایک ایک حدیث کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. مکتبہ اسلامیہ والوں نے یہ مشکات المصابیح چھاپی ہے، اور اس کا PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مل جائے گا. 18 MB کی 3 فائلیں ہیں. بہتر یہ کہ آپ ہارڈ کاپی لیں. مارکیٹ میں یہ اس وقت آلموسٹ 4,000 روپے کی بک رہی ہے، 3800 کی. لیکن ہم چونکہ ہول سیل پرائس پہ ان سے کافی زیادہ اٹھا لیتے ہیں، تو ہم یہاں پہ جو ہماری اکیڈمی میں آئے تو 2,000 روپے کی یہاں سے آپ کو یہ تینوں جلدیں، ان تینوں کی فوٹو کاپی 2,000 کی نہیں ہو سکتی. اور اتنا موٹا گتا بھی لگا ہوا ہے، فوٹو کاپی نہیں 2,000 کی ہوتی، کیونکہ ایک ایک جلد جو ہے اس میں 800 صفحہ ہے اور دونوں طرف پرنٹ ہوا ہے، تو اس کی فوٹو کاپی نہیں 2,000 کی ہوتی. اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک، بیچ میں صرف زور کا وقفہ ہوتا ہے. آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، +923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں. TCS کے ذریعے آپ کو 2500 میں آپ کے گھر تک پہنچے گی، کیونکہ ذرا آپ کو پتا TCS کا ذرا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن انشور ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی. ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن. یہ کوریئر سروس نہیں ہے، اس کا اصل نام یہ ہے ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن، اور واقعی وہ کرتے ہیں. میں کوئی TCS کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان پوسٹ آفس کے ہمیں کوئی یعنی کئی معاملات میں نا بڑا یعنی آپ سمجھ لیں تکلیف دہ ایکسپیرینس ہوا ہے. تو اس لیے آپ اتنی مہنگی آئٹم جو ہے وہ ہم TCS کے ذریعے پھر بھجواتے ہیں. تو آپ 2500 ٹرانسفر کریں جائز اکاؤنٹ کے ذریعے اور رابطہ کر لیں، آپ کو بتا دیں گے. تو یہ آپ مشکات ضرور منگوائیں. ہم نے وہ کاروبار نہیں شروع کیا، آپ نے مارکیٹ سے 4,000 کی خریدنی ہے تو ضرور خریدیں. اگر آپ کو یہاں درس میں ہے تو 2,000 کی خرید لیں، اگر ڈاک میں منگوانی ہے تو 2,500 کی. ابھی باہر بھی اسٹال لگتا ہے، پہلے نہیں تھے ہم لگاتے، یہ 3-4 اتواروں سے میں نے لگوانا شروع کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چمڑیاں اتار رہے ہیں یہ مولوی دین کے نام کے اوپر. کیا ایک طرف تو کہتے ہیں دینی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے، دوسری طرف دین کی کتابوں میں ڈبل قیمت لیتے ہیں. تو لوگوں نے کہاں سے لے کے پڑھنی ہے؟ ظلم کرتے ہیں. تو یہ 2 کام شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کیے رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے اس کی پوری تحکیم کی صحیح اور ضعیف کے حوالے سے، تخریج کی، اخراج یعنی کون سی پرائمری بک کا کون سا چیپٹر اور نمبر ہے. چیپٹر کو انہوں نے سکپ کر لیا کیونکہ اب انٹرنیشنل نمبرنگ آ چکی ہے حدیث کی، تو چیپٹر تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سٹینڈرائز ہو چکی ہے نمبرنگ، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جب حدیثوں کے نمبر سٹینڈرائز ہو چکے ہیں، پہلے یہ نہیں تھے. دارالکتب العلمیہ بیروت میں کلمی نسخے حدیث کی کتابوں کے ہیں، اور صرف حدیث نہیں، فقہ اور تصوف کی کتابوں کے بھی ان کے پاس ہزار سال پرانے نسخے ہیں مخطوطے. اب تو خیر الازہر یونیورسٹی والوں نے اس کو نیٹ پہ بھی چڑھا دیا ہے، وہ گم ہی نہیں سکتے. تو کاپی رائٹس ان کے پاس ہیں، آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے ادھر سے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، جس طرح پوری دنیا میں قرآن ایک ہے نا، اسی طرح بخاری بھی ایک ہے. یہ کوئی دھوکہ نہ دے کہ جی وہ انڈونیشیا کی بخاری کوئی اور ہوگی، افریقہ کی اور ہوگی، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کاپی رائٹس ہیں اس کے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ میں فرق آ جائے، وہ بھی اس وجہ سے آ جائے کہ بعض کا 3 جلدوں میں چھپتی ہے تو لوگ دوسری جلد اب شروع کرتے ہیں، پھر 1 سے نمبرنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر نمبر کا فرق آئے گا. بعض اوقات کنٹینیوس نمبرنگ میں بھی صحابہ کے اقوال آتے ہیں، کوئی اس کو نمبر دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، پھر نمبرنگ کا. لیکن چیپٹرز اور باب اور حدیثیں آپ کو دنیا کی ہر بخاری میں ملیں گی، جو آپ کسی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ والی بخاری میں دیکھیں گے. لیکن اب چونکہ سٹینڈرائز ہو چکا ہے، مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے جس میں حدیث کی ساری کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں اس میں فقہ کی، حدیث کی، تفاسیر کی موجود ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہے. PDF بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلام 360 جو ایپ ہے اینڈرائڈ ایپ، اس کے اوپر بھی آپ کو یہ مل جائیں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر. sunna.com اس کے اوپر بھی آپ کو انگلش میں اور اردو میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مل جائے گی. اور سر ہمارے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں نا،
اور اذکار کارڈ وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں. میں اس وقت کے ہم لوگ 2008-9 سے پرنٹ ہو رہے ہیں, آج 10 سال ہو گئے ہیں. تو اس وقت ہی مجھے پتا تھا یہ کام اللہ کے فضل سے پھیلے گا تو پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے. بلکہ ہمارے کنٹینیوس یعنی اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, جاپان میں ہوتے ہیں, انہوں نے 3-4 سال پہلے رابطہ کیا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے وہاں جاپنی لینگویج میں بخاری کا ترجمہ کروایا ہے. تو وہ میری ویڈیوز کا اٹیچ تھے, تو شکر انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پہ رابطہ کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی اگر یہ کام کر ہی رہے ہو نا تو اس کے نمبر انٹرنیشنل کرو, تاکہ اگر کسی نے عربی نسخہ ویریفائی کرنا ہے یا سافٹ ویئر میں چیک کرنا ہے حدیث وہی ہے تو ویریفائی کر سکے. اور الحمدللہ جاپنی میں بھی انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کی ہے. اب اس کو میں نے اتنا اس آواز کو اٹھایا انٹرنیشنل نمبرنگ والے کو, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے علاوہ کسی نے یہ والی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ اسٹینڈرڈائز نمبرنگ ہے. علماء کو پتہ تھی لیکن ان تک تھی, ان مجاہدوں کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. تو ہمارے چونکہ آواز دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی تھی, ہم نے بار بار اس کا, اب تو لوگ پوچھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر. اگر کسی عالم سے کوئی بندہ جا کے پوچھ لینا سر اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں, کہتے پتہ لگے کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ہاں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, پتہ چل جاتا ہے یہ وہ اسٹیشن ہے. لیکن یہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا, یہ مطلب کہ میں نے نہیں اس کو اسٹینڈرائز کیا یا میرے کو اس میں کوئی ایسٹس نہیں ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے. اور اس میں کوئی ایپ والی بات نہیں ہے. امام بخاری امام مسلم نے حدیثوں کے نمبر نہیں لگائے تھے, کنٹینیوس لکھے تھے. قرآن بھی کنٹینیوس تھا, قرآن کی بھی آیات کی نمبرنگ بہت بعد میں ہوئی ہے, ضرورت نہیں تھی نا, نشان ہلکا سا ڈال دیتے تھے. یعنی اگر آپ کوئی صحابی اس وقت دنیا میں آئے نا اور اس سے آپ کہیں کہ بتاؤ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کون سی ہے, وہ کہے گا ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کہ اس سے کہو کہ بتاؤ 32-56 کیا ہے, 32-56 33-56. لیکن ہمارے لوگوں کو پتا ہے کہ 33 سے مراد ہے سورہ احزاب کیونکہ اس کا نمبر 33 ہے. 56 سے مراد ہے اس کی آیت 56, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا. آپ کسی سے سے پوچھ لیں کہ جی آپ بتاؤ جو ہے وہ 55 نمبر سورت کون سی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ سورہ الرحمن ہے, سورہ الملک 67. یہ ضرور تھا کہ آیات تھیں کہ بھئی وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اس سے جنت میں لے جائے گی, اور ہے تبارک الذی بیدہ الملک. لیکن احادیث میں یہ نہیں تھا کہ اس کی فلاں نمبر آیت یہ ہے, اس کی فلاں نمبر آیت یہ ہے, یہ فلاں نمبر یہ ہے. صرف آیات کے نشان تھے. سورہ فاتحہ میں تو آپ فوراً حساب لگا لیں گے, میں پوچھوں چوتھی آیت تو آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اگر میں کہوں سورہ بقرہ کی 66ویں آیت تو وہ تو آپ کو گننی پڑے گی. لیکن آج جو ہمارے قرآن چھپے ہوئے اس میں آپ ڈائریکٹ ڈیجیٹل نمبرنگ سے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کون سی ہے. تو یہ حدیثوں میں بھی نمبرنگ نہیں تھی. اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آتی ہے. اگر کوئی کہنا جی بزرگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم حدیثوں کے نمبر کر دیں, بعد والے لوگ کیوں بازی لے گئے, اس لیے کہ بھئی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو کبھی پرانا نہیں ہونے دے گا. اب تو اس سے آگے بھی ہو رہا ہے, قرآن میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے. وہ تو میرے قرآن کے آپ انٹروڈکشن والے لیکچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا انوینشنز ہیں جو بعد کے لوگوں نے کیے ہیں, اور جو سائنٹیفک فیکٹس کھل کے جس طرح قرآن کے اب سامنے آئے ہیں. ہمارے بزرگوں کو تو ان کا وہم بھی کبھی نہیں آیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ایفرٹ ہوئی ہے کہ حدیث کے نمبر سٹینڈرائز کر دیے گئے ہیں جس طرح آیات ہوئی ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ جی جو صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث 1390, تو امام بخاری سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا, مجھے گننی پڑے گی. لیکن اگر ان کے سامنے انہی کی بخاری پہ جو بعد کے لوگوں نے محنت کی ہے تو وہ کہیں گے ہاں جی وہ حدیث ہے جو ام عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور 7 الفاظ ہیں ام عائشہ کے, اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے اوپن چھوڑ دیتی, لیکن مجھے خطرہ تھا کہ لوگ شروع کر دیں گے. آپ بے شک کہتے رہے شیر ختم ہو گیا, اما عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا. تو اب یہ 1390 نمبر ہے 1390. لیکن اب یہ مرفوع حدیث تھی, اس کے ساتھ صحابہ کے 2 تابعین کے اقوال تھے.
تو نمبرنگ جب کی گئی نا تو ان کو بھی 1390 نمبر دے دیا. اس وقت بخاری میں 1390 پہ آپ کو 3 چیزیں مل جائیں گی. حدیث ایک ہوگی, 2 اقوال ہوں گے. دوسرا اقوال میرے گا سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, ابو بکر, عمر کی قبریں دیکھی ہیں, وہ ایک کوہان, اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہیں, یعنی ایک بالش, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور تیسرا قول ملے گا عروہ کا, عروہ بن زبیر کا, کہ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, لوگوں نے استغفار پڑھی کہ شاید رسول اللہ کا پاؤں نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عروہ چونکہ اما عائشہ کے محرم تھے, وہ فریکوینٹلی آتے تھے اس حجرے میں جہاں پہ قبریں تھیں. انہوں نے جب وہ لوکیشن دیکھی, انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. سیدنا عمر کا پاؤں مور دین 60 ایئرس کے بعد بالکل صحیح حالت میں قبر سے نکلا. اس کا بھی 1390 نمبر حدیث ہے. اب صحیح مسلم میں اگر میں آپ کو کہوں 240, تو امام مسلم کو بھی نہیں پتا ہوگا 240 کیا ہے. ہم تو 240 بولتے ہیں تو کتنے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کون سی حدیث ہے؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اچھا, مسلم شریف کی نمبرنگ کا رولا اس لیے ڈلا ہے کہ مسلم شریف میں فواد عبد الباقی نے نا ایک کام کیا ہے, اس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے نا, کیونکہ مسلم شریف کا ایک کمال ہے کہ وہاں پہ ایک حدیث جو کئی راویوں سے وہ ایک جگہ جمع ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے, پہلی حدیث ہی مسلم کی جو مولا علی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ حدیث مولا علی سے بھی ہے, یہ انس بن مالک سے بھی ہے, یہ ابو ہریرہ سے بھی ہے, یہ جابر بن عبداللہ سے بھی ہے, یہ مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے, یہ عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے, 7-8 صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن نمبر اس کو مسلم کی نئی نمبرنگ میں 1 دیا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ حدیث ایک ہی تھی نا. لیکن کنٹینیوس نمبرنگ میں ہر ایک کا نمبر لادا, اور وہی بہتر ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کنٹینیوس نمبرنگ میں ایسی نمبرنگ سیٹ کی ہے انہوں نے سٹینڈرائز کہ بخاری میں بھی 7563 حدیث ہے اور مسلم میں بھی 7563 ہیں, ایکول. کیسی زبردست نمبرنگ کی ہے انہوں نے, کیونکہ انہوں نے پروٹوکول دیا ہے نا, کتب ستہ میں صحیح ہے ان کو. تو بخاری میں اور مسلم میں بالکل برابر حدیث ہے. اس کے بعد اگر آپ ترمذی میں چلے جائیں تو 3956 ہیں احادیث. آپ سنن ابی داؤد میں چلے جائیں 5274 ہیں, اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں چلے جائیں تو 5761 ہے, سنن ابن ماجہ میں 4341 ہے, اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6294 یہ حدیث ہے. لیکن مشکات ان سب سے بڑی کتاب ہے, کیونکہ ان کتابوں میں حدیثیں پھر بھی ریپیٹ ہوتی ہیں بخاری اور مسلم میں. اگر ریپیٹیشن نکال دیں تو مشکات سے کم حدیث ہیں, اور اس میں بھی اگر بخاری مسلم کی کمبائنڈ حدیثیں دیکھیں نا تو وہ صرف 1906 ہیں, 1906. اور وہ بھی لازم سے کتاب چھپ چکی ہے اللؤلؤ والمرجان, جو متفقن علیہ حدیث ہیں. یہ متفقن علیہ, اس پہ وہ 2 بڑے امام متفق ہیں. وہ 2 بڑے امام کون سے؟ بخاری اور مسلم. اگر صحابہ کرام میں شیخین بولا جائے نا تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہوتے ہیں, اور محدثین میں اگر شیخین بولا جائے نا تو وہ امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں. سر دیکھ لیں پھر اللہ نے کیسی جاگ لگائی ہے, رہتی دنیا تک ان کی اس ایفرٹ کا ثواب ان کو مل رہا ہے. بہت بڑا صدقہ جاری ہے ان کے لیے. تو یہ سٹینڈرائز نمبرنگ کی یعنی بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آج ہمیں چیپٹر نمبر, باب نمبر, اس کی فصل نمبر اس چکر میں پڑھیں, نمبر دیں, سیدھا ٹھک اینڈرائڈ ایپ میں ڈالیں, ڈائریکٹ کھل جاتی ہے, نمبر پہ پہنچیں. بشرطے کہ وہ نمبرنگ اب اسلام 360 میں بھی مسلم شریف کی نمبرنگ میں بھی فرق تھا, نسائی کا بھی ہم نے ٹھیک کروا دیا. کئی ایک PDF ہیں وہ عربی سافٹ ویئر میں نمبر کچھ اور ہیں, لیکن کتب ستہ میں تو شکر ہے سکون ہے. حاکم میں بھی جو PDF ہے سیم ہی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا فرق آ رہا ہے, وہ تھوڑا بہت فرق ہے, بل محنت کرنے سے آپ کو مل جائے گا. اتنی بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اگر کسی کو نہ مل رہا ہو وہ جناب مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, وہ ہمیں مل نہیں رہا, پتہ نہیں حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بار یہ مشکات 2011 میں یہ پرنٹ ہو کے آئی تھی, اس کا پھر بعد میں شیخ صاحب کی زندگی میں دوسرا اس کا فائنل ورژن آ گیا تھا 2013 میں. یہ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, باقی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو پڑھنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیپٹر کھولیں گے یوزر فرینڈلی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ کرامت ہی ہوئی ہے, میں نے چیپٹر کھولا ہے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف کی فضیلت کا بیان کھولا ہے. میں نے آیت بھی یہی پڑھی تھی, میں نے کوئی نشان نہیں لگا ہوا اس پہ, دیکھ لیں. اے کرامتاں ہوندی ہیں اللہ دی طرفوں. اچھا, یہ اب درود شریف کا چیپٹر کھولا ہے,
اس کا جو کتاب ہے نا وہ کتاب الصلاح ہے، نماز والی. نماز والے چیپٹر میں کتنے چیپٹر ہیں، قیام سے شروع ہوتے ہیں، سجدہ صاحب، یہ سب کچھ. اس میں ایک درود شریف والا چیپٹر ہے، باب الصلاۃ علی النبی وفضلھا. یہ باب ہے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کا اور اس کے فضیلت کا، لیکن اوپر کتاب کا نام ہے کتاب الصلاح اور باب یہ ہے. اس باب میں بھی ظاہر 3 چیپٹر ہوں گے، پہلے 2 امام بغوی والے اور تیسرا امام تبریزی والا. پہلا فصل اول، اس میں پہلی حدیث ہی وہ بخاری سے لی ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا، السلام علیکم ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھائیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، اب یہ چونکہ بخاری کی حدیث تھی، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن علیہ لکھا ہے، اور ساتھ لکھا ہے رواہ البخاری 3370، اور مسلم لکھا ہے 406/66. یہ فواد عبد الباقی والی نمبرنگ لگا دی ہے. بہرحال جو مسلم شریف یہ ہے نا دارالاسلام کی، دارالاسلام بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ کر رہا ہے، عربی والی، اس میں دونوں نمبرنگ چل رہی ہیں. تو بخاری مسلم میں آپ کو صحیح ضعیف نہیں لکھا ہوگا، ذرا وہ صحیح ہے. ادر دین بخاری مسلم اگر کوئی حدیث آئے گی نا تو یہ کوئی بندہ، حالانکہ انہوں نے نیچے تحکیم اور تخریج جو ہے نا عربی میں کی ہے، لیکن اس کے لیے آپ عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے، موٹے موٹے 4-5 حرف ہے. یا حدیث صحیح ہوگی تو صحیح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا حسن ہوگی، حسن بھی صحیح کی ہوتی ہے، کیونکہ شیخ زبیر صاحب جب حسن لکھتے ہیں نا وہ حسن لذات ہی ہوتی ہے، حسن لغیری نہیں ہوتی، ضعیف جمع ضعیف والی. یا حدیث ہوگی ضعیف کمزور، یا ہوگی موضوع وضع کی گئی. تو سر یہ کون سے الفاظ ہیں جو ایک اردو سپیکنگ بندے کو نہیں آتے، لہذا فٹ نوٹ پڑھیں. اچھا، اس کے بعد اگر حدیث صحیح ہوگی پھر تو ٹھیک ہے، اگر حدیث ضعیف ہوگی یا موضوع من گھڑت ہوگی تو اس کی کوئی ریزن ہوگی، وہ ریزن بھی انہوں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی عربی کوئی آنی ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی بندے کو صرف یہ میری 2 منٹ کی گفتگو سنا لیں، وہ بھی بتا دے گا کہ اس وجہ سے. یا لکھا ہوگا کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے عند الجمہور، جمہور محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں. جمہور بھی اردو کا لفظ ہے، ضعیف بھی اردو کا لفظ ہے، عربی میں ضعیف کہتے ہیں. یا لکھا ہوگا کہ اس میں مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے، ایت رٹات ایسی بچے نو. امام مسلم کے مقدمے میں مدلس کی ان والی روایت. اچھا، یہ لکھا ہوگا. یا تیسرا لگا ہوگا کہ منقطع روایت ہے. منقطع کا کیا مطلب ہے؟ انقطاع ہوا ہے، اس کی چین جڑی نہیں ہوئی، بیچ میں راوی مس ہے. نبی علیہ السلام اور اس بندے کے درمیان کوئی ایک بندہ مسنگ ہے. یا لکھا ہوگا اس میں فلاں راوی کذاب ہے، تو کذاب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹے کے لیے. یا لکھا ہوگا کہ یہ روایت شاذ ہے، یہ اردو میں شاذ و ناظر نہیں استعمال ہوتا. شاذ وہ روایت ہوتی ہے کہ جو کسی بندے نے کوئی خاص ایسی روایت کر دی ہے اپنے استاد سے، اس کے سارے شاگرد اس کے مخالف بیان کرتے ہیں تو وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور یا پھر لکھا ہوگا جرح مفسر ہے، کہ یعنی سند اس کی ٹھیک ہے لیکن فلاں راوی کے اوپر جرح مفسر ہوئی ہے، اس جرح کی وجہ سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پورا علم حدیث آپ کو میں نے 5 منٹ میں سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ علم حدیث ہے اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو بچاروں کو یہ ساری ٹرمز پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں. تو شیخ زبیر صاحب نے یہ سارا کام کیا ہے اس میں، اور کمال کام کیا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھیں کہ امام ولی الدین تبریزی نے ایک حدیث ہے درود شریف کے چیپٹر میں لی کہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا. اور اینڈ پہ لکھا رواہ النسائی، لیکن یہ روایت نسائی میں ہے ہی نہیں ہے، یہ روایت تو تھی ابو داؤد کی. تو اب دیکھیں شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم کی تو انہوں نے لکھا لم اجدہ فی النسائی، میں نے نسائی میں اس کو نہیں پایا، واقعی نہیں ہے ہی نہیں نسائی میں، یہ تو روایت یہ ابو داؤد کی ہے. تو اس امام سے اس زمانے میں کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی، وہ بھی کاؤنٹر فار ہو گئی ہیں اس مشکات کے اندر. یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو ہم پڑھ رہے ہیں، گورے کے لیے بھی دعائیں ہدایت کریں جس کی برکت سے ایک کلک کے اوپر ساری حدیثیں کھلتی ہیں. کمال ہے نا جی. تو اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں گے تحکیم کے دوران نا یہ بڑا کمال کام کرتے ہیں. اگر کسی حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کرتے ہیں نا اور اس کی کوئی صحیح سند بھی موجود ہوتی کسی اور کتاب میں، تو پھر نہ اپنے فرقوں کے مولویوں کا ڈر رکھتے ہیں
چپ کر کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیتے ہیں. مثلا سیدنا علی کے فضائل میں ایک حدیث ہے مشکات المصابیح میں 6101 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے مسند احمد کے حوالے سے, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, بولے اعوذ باللہ. اب رسول اللہ کو گالی دینے کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اس کے نیچے شیخ صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن ساتھ لکھا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ جو بات ہوئی ہے نا اس میں, یہ بات بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المؤمنین اما سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پہ گالیاں بکی جاتی ہیں. تو تابعی آ کے کہتا ہے کہ کس کی مجال کہ رسول اللہ پہ گالی بکے اپنے ممبر سے. تو انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور علی سے محبت کرنے والوں پہ آپ سب و شتم نہیں کرتے ہو اپنے ممبروں سے بنو امیہ کے دور میں؟ تو میں حضور کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے. لہذا جب تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, یہ تو تم رسول اللہ پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہو. نعوذ باللہ. حضور کی بیوی کہہ رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ خود تھے. تو اب وہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ روایت تو ضعیف تھی لیکن شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے وہ انہوں نے نیچے لکھ دی. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. کتاب الدعوات چیپٹر میں مشکات کی دوسری جلد میں آ جائیں, ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے. تو شیخ صاحب نے لکھا یہ روایت ضعیف ہے لیکن ساتھ لکھا البتہ الادب المفرد میں موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے, لہذا یہ سنت ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ہمیں صحیح سند سے نہیں ملی لیکن یہاں پہ مل گئی. بعض اوقات مرفوع حدیث ضعیف ہوتی ہیں لیکن اس کی موقوفاً روایتیں صحیح ہو جاتی ہیں. اس طرح مولا علی کے چیپٹر میں وہ مسند احمد کی حدیث کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا مولا علی کی مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. عیسائیوں نے غلوف کیا, خدا کا بیٹا کہہ دیا. یہودیوں نے انکار کیا, دجال کہہ دیا. نعوذ باللہ. تو مولا علی بھی اسی طریقے سے ہیں کہ دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے. اب یہ روایت ضعیف ہے مسند احمد کی, لیکن فضائل صحابہ بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں موجود ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. یعنی ناصبی اور رافضی. اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے, نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں. تو سر یہ مشکات کا میں نے اتنا ڈیٹیل تعارف اس لیے کروایا کہ یہ کتاب آپ لوگ لیں اور PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور احادیث کے ساتھ تھوڑا سا شغف پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی ایک چیزیں جو آپ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں پھر لوگ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ ہاں جی یہ چیز فلاں جگہ پہ موجود ہے, یہ فلاں جگہ پہ موجود ہے. تو کمبائنڈ فارم میں نوٹس یہ مشکات المصابیح ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی بندہ کتاب لکھتا کیونکہ انہوں نے اتنا پرفیکٹ کام کر دیا ہے اس حوالے سے کہ وہ کمبائنڈ فارم میں. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں لیکن جو ضعیف ہیں ان کی ریزننگ نیچے ہوئی ہے اور اگر اس کی کوئی صحیح روایت موجود تھی تو وہ بھی لکھ دی گئی ہے اور وہ پڑھنی بہت آسان ہے. تو مشکات المصابیح کا انشاءاللہ انٹروڈکشن ہمارا جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا. کوئی بڑے چکر میں پڑھنے کی وجود نہیں ہے, 3 جلدیں آپ کے پاس ہیں سر, پڑھنا شروع کریں آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. اور پھر وہ جس طرح ہمارے یعنی شروع میں وہ کہتے تھے نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہوتا ہے, باقی سونی ایرکسن یا باقی, تو یہ سر کتاب بڑی یوزر فرینڈلی ہے. مثلا امام مسلم تو کتاب الایمان میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کتاب الایمان میں, کیونکہ امام مسلم یہ سمجھتے تھے کہ ایمان کا حصہ ہے مولا علی کی محبت. صحیح مسلم 240. لیکن امام ولی الدین تبریزی نے انٹلیکچوئل کام کیا, امام بغوی نے, انہوں نے اس کو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا, ایمان والے میں نہیں. کیونکہ ایک عام آدمی تو اس کو حضرت علی کی فضیلت دیکھ رہا ہے تو سیدھا حضرت علی والی فضیلت والا چیپٹر کھولے گا. اس طرح بخاری کی کئی حدیث ہیں جو آپ بخاری سے ڈھونڈیں تو شاید آپ کو نہ ملیں, لیکن آپ ذرا سوچیں اس حدیث کو کہ یہ حدیث ہے یہ کہاں ہونی چاہیے تو آپ کو وہیں ملے گی. مثلا اگر میں کہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں, دروشی والے چیپٹر میں ہونی چاہیے.
لیکن اگر میں آپ سے اگلا سوال یہ کر لوں کہ یہ کون سی کتاب میں ہے تو آپ سوچ ہی پڑ جائیں گے. مجھے تو پتہ ہے نا سن نسائی میں ہے، لیکن آپ سیدھا مشکات کھولیں گے نسائی کے حوالے سے آپ کو نسائی کا نمبر بھی مل جائے گا، اوریجنل کتاب بھی مل جائے گی. ایون کئی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے، مثلا بخاری میں جو نماز والا چیپٹر ہے وہ کتاب الصلاح میں نہیں ہے، کتاب الاذان میں ہے. تو اسی لب دے رہو، کتنے لوگ بخاری پھرول دے رہتے ہیں، وہ اذان والے میں ہے، کتاب الاذان کا سب چیپٹر ہے. لیکن ادھر یہ نہیں ہوگا، ادھر نماز کا طریقہ کتاب الصلاح میں ہی آپ کو ملے گا. یوزر فرینڈلی ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، کیا کیا خوبیاں اس کی بیان کی جائے. اور میں 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اور G10-4 سے گزرا تو میں نے ایک بہت بڑا بینر دیکھا ہے دیوبندیوں کی مسجد کے باہر نا، جہاں میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا جب G10 رہتا تھا. 2007 کی بات ہے آلموسٹ، اس وقت رہتا تھا میں. تو لکھا تھا مشکات المصابیح کا ختم ہوگا. یعنی جیسے ختم قرآن ہوتا ہے نا، یعنی وہ نہیں، وہ بخشنے والا نہیں، یعنی قرآن جب مکمل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا تو دستار بندی ہوتی ہے. تو مشکات المصابیح باقاعدہ ختم کروائی جاتی ہے مدرسوں میں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ 0. وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک علم آ جائے، اور اس لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. وہ کہتے ہیں دماغ بند ہی رکھیں. اسی لیے وہ 6 سال اپنی بزرگوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اینڈ پہ دورہ حدیث کرواتے ہیں. حدیث کا ایک دور تھا، جیسے چائے کا دور تھا، گزر گیا، یاد بھی نہیں کسی کو. تو یہ کتاب ضرور خریدیں جی، اور اس کتاب کو جتنا عام کر سکتے ہیں کریں، تاکہ قرآن تو 2 گتوں کے درمیان آپ کو اویلیبل ہے، حدیثیں اگر اس طرح 2 گتوں کے درمیان آپ کو آلموسٹ ہر ٹاپک کے اوپر چاہیے، تو وہ آپ مشکات المصابیح ضرور لیں، اور اس کو کم از کم ایک دفعہ پڑھیں، اپنی زندگی میں کم از کم بیسک نالج لے آئیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی بونگی مار رہا ہوگا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ چیز لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے، یا آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ابھی 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں اس میں. صرف ایک ہے کہ ایک بزرگ کا آپ نے ابھی ذکر نہیں کیا. وہ کون سا؟ وہ بزرگ وہ ہے جس نے صحیح مسلم کی نمبرنگ صحیح کروائی ہے اور اسلام سے ہسٹری میں ڈلوایا ہے اس کو. یہ بھی ایک ایفرٹ ہے، بہت بڑی ایفرٹ ہے نا. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بزرگ کون ہے؟ نہیں، وہ بزرگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اور میں تو بزرگ ہے ہی نہیں نا جی، میں تو بزرگوں کے بہت خلاف ہوں. تو یہ منو اپنے خلاف کرنے لگے. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صحیح بخاری کے اندر جو تعلیقاً اقوال آئے ہوئے ہیں، وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم زاہد بھائی سے بات کر کے ان کو بھی ایڈ کروائیں گے اسلام سے. ہاں، تعلیقاً اقوال بھی مسنگ ہے، باب کی ہیڈنگ میں کچھ اقوال ہیں وہ بھی مسنگ ہیں، ان کو بتا دیے. باقی کرنا تو انہوں نے. اور یہ یاد رکھیے کہ مجھے سے یاد ہے کہ یہ آپ جو اینڈرائڈ ایپ میں جو یونیکوڈ والی روایتیں ہیں نا، ان کے اوپر ہم مکمل لائے نہیں کر سکتے. PDF جو ہے نا ان کے اوپر لائے کریں، ایون ہماری ویب سائٹ پہ بھی، کیونکہ PDF ان کتابوں کے جن کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوئی ہے. اور جو یونیکوڈ ہے وہ تو چھاپا مارا ہوا ہے، اس میں اگر کہیں عربی کی غلطی ہے، اردو میں کوئی سکپ ہوا ہوا ہے تو وہ ٹائپ رائٹر کی غلطی ہے. لیکن PDF تو کتاب پرنٹ ہی اس وقت ہوتی ہے جب علماء سرٹیفائی کرتے ہیں، لہذا PDF تو 100% ٹھیک ہوتا ہے. اور ہم بھی کہہ رہے ہیں میری ویب سائٹ پہ بھی اگر یونیکوڈ والی بخاری مسلم یا اور کتابیں ہیں، ان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک غلطی ہو سکتی ہے. PDF میں کوئی غلطی کے چانسز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟